عزیز طلبہ، السلام علیکم۔ آج ہم آن لائن کلاسز کے سلسلے میں اردو کلاس نحو کا دوسرا سبق شروع کرتے ہیں، جس کا نام ہے مرزا غالب کے عادات و خصائل، اور جس کے مصنف مولانا الطاف حسین حالی ہیں۔ سب سے پہلے ہم مصنف کا تعارف پڑھیں گے، انٹروڈکشن، جو 1837 میں پیدا ہوئے 1837 میں، اور ان کا انتقال ہوا 1914 میں، 1914 میں۔ اوکے جی، اب اپنی بکس پہ دیکھیے۔ الطاف حسین حالی پانی پت میں پیدا ہوئے، اس کو انڈر لائن کر لیجئے۔ پانی پت ہندوستان میں، انڈیا کا میں ایک تاریخی شہر ہے، یہ اس کی بات ہو رہی ہے۔ ان کے اجداد غیاث الدین بلبن کے زمانے میں ہندوستان ہے۔ اجداد مطلب باپ دادا۔ 9 برس کے تھے کہ والد کا انتقال ہو گیا، یعنی مولانا حالی صاحب کی عمر ابھی 9 سال تھی جب ان کے والد صاحب اس دنیا سے چلے گئے۔ بھائیوں نے پرورش کی، تعلیم کی تکمیل دہلی کے عالموں کی صحبت میں ہوئی۔ صحبت میں مطلب مجلس میں، محفل میں۔ غالب اور شیفتہ کی صحبت سے بطور خاص فیض یاب ہوئے۔ اس سینٹینس کو انڈر لائن کر لیں۔ غالب اور شیفتہ دونوں اردو شاعری کے بڑے نام ہیں، بلکہ غالب کے جیسا غزل گو شاعر اردو کی تاریخ میں آج تک پیدا نہیں ہوا۔ سر سید سے بھی تعلق خاطر ہوا، یعنی سر سید خان کے ساتھ بھی ان کا بہت اچھا تعلق تھا۔ شیفتہ اور غالب کے انتقال کے بعد لاہور آئے اور یہاں پنجاب بک ڈپو میں ملازمت کر لی۔ یہی وہ انگریزی ادبیات سے متعارف ہوئے، یعنی انگلش لٹریچر کی بات ہو رہی ہے، ادبیات مطلب لٹریچر سے۔ جدید طرز کی نظمیں لکھی اور اردو شاعری کی اصلاح کا بیڑا اٹھایا۔ اصلاح مطلب درستی۔ 1887 میں سرکار حیدرآباد سے 100 روپے ماہوار وظیفہ مقرر کیا گیا تو ملازمت ترک کر کے باقی عمر تصنیف و تالیف میں بسر کر دی، یعنی لکھنے پڑھنے میں گزار دی، کتابیں لکھنے میں، کتابیں جو ہے وہ ان کو مدون کرنے میں باقی ساری زندگی انہوں نے گزاری۔ حالی کے اسلوب بیان کی سب سے نمایاں خوبی مدعا نگاری ہے، اس کو انڈر لائن کیجئے۔ اسلوب بیان، اگر آپ کو یاد ہو، ہم نے جو پہلا لیسن پڑھا تھا ہجرت نبوی، اس میں بھی مولانا شبلی کے تعارف میں ہم نے یہ لفظ غالباً پڑھا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ اسلوب بیان، اس کا مطلب کیا ہے؟ انداز بیان۔ ٹھیک ہے، مدعا نگاری، ٹھیک ہے، مدعا نگاری، مدعا کہتے ہیں مقصد، یعنی سمجھ لیجئے کہ مقصد کی بات کرنا۔ ان کے اسلوب کی جو سب سے بڑی خوبی ہے وہ یہ کہ صرف مقصد کی بات کرتے تھے، یعنی جن کی جتنی بھی تحریریں ہیں، جتنی بھی کتابیں ہیں، وہ با مقصد ہیں، ٹھیک ہے، کسی مقصد کے تحت لکھی گئی ہیں، اور بنیادی طور پر وہ ہندوستان کے لوگوں کی بالعموم اور مسلمانوں کی بالخصوص اصلاح کے لیے لکھی گئی تھی۔ ٹھیک ہے جی۔ غالب حالی کی غرض اپنے مضمون کو ادا کرنے اور مطالب کو وضاحت سے پیش کرنے کے سوا کچھ نہیں ہوتی، یعنی جو ان کا مقصد تھا، جس مقصد کے لیے وہ لکھ رہے تھے، اسی کے اندر ہی رہتے تھے۔ اس کے علاوہ وہ زیادہ زبان دانی یا دیگر چیزوں میں، مطلب اپنی علمیت، یہ ایسے مفرس و معرب جملے بنانا تاکہ پڑھنے والے پر ایک شخص کے جو ہے وہ علمی روب بیٹھے، ان کا ہرگز یہ مقصد نہیں تھا۔ ان کی نثری تحریروں میں اعتدال و توازن کا خاص خیال رکھا جاتا ہے، یعنی میانہ روی کا خیال رکھا جاتا ہے۔ بے جا اختصار اور بے جا طوالت سے اجتناب کرتے ہوئے، یعنی بچتے ہوئے، عبارت کو دلکش، سادہ اور مدلل بنانے میں حالی اپنی مثال آپ ہیں۔ مدلل مطلب دلیل کے ساتھ بات کرنا، ٹھیک ہے جی۔ اختصار مختصر کو کہتے ہیں، اور طوالت مطلب طویل، ٹھیک ہے۔ وہ ہر بات کو سنجیدگی اور عقلیت کے ترازو میں تولتے ہیں، یعنی وہ سنجیدہ بات کرتے ہیں اور ایسی بات کرتے ہیں جو عقل تسلیم کرے، اور تخیل اور جذبات سے دور رہتے ہوئے اپنے خیالات اور حقائق کو قاری تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تخیل امیجنری، یعنی آپ خیالوں ہی خیالوں میں پتہ نہیں کیا سے کیا جو ہے کہاں سے کہاں پہنچ جاتے، ایسا ان میں نہیں تھا۔ یہی وجہ ہے کہ رشید احمد صدیقی نے حالی کے نثری اسلوب کو
اردو نثر کا معیاری اسلوب قرار دیا ہے. اس سینٹینس کو انڈر لائن کیجئے، ایک رشید احمد صدیقی صاحب کے حوالے سے، اور دوسرا یہ ہے کہ اردو کا معیاری اسلوب قرار دیا ہے کس کے؟ مولانا حالی کے اسلوب کو، یعنی انداز بیان کو. وہ سوانح نگار، مضمون نگار اور نقاد ہے. اس کو انڈر لائن کر لیجئے. یہ ہم مولانا شبلی نعمانی کے تعارف میں بھی پڑھ چکے ہیں. سوانح نگار یعنی حالات زندگی لکھنے والا، دوسروں کی بایوگرافیز لکھنے والا، ٹھیک ہے. مضمون نگار یعنی ایسے رائٹر جنہوں نے مختلف موضوعات پر قلم اٹھایا ہو. اور نقاد مطلب کریٹک، تنقید. اگر آپ کو یاد ہو، میں نے آپ کو پچھلے سبق میں یہ بتایا تھا کہ تنقید کا بنیادی مطلب کیا ہے. لٹریچر میں تنقید کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ تحریر کے اندر سے مختلف خوبیاں اور خامیاں، ٹھیک ہے، ان کو الگ کرنا، وہ تنقید کہلاتی ہے. سر سید کے قریبی اور بااعتماد ساتھیوں میں تھے. ان کی مشہور کتابوں میں حیات جاوید، یادگار غالب، حیات سعدی، مقدمہ شعر و شاعری اور مد و جزر اسلام شامل ہیں. آخر الذکر کتاب کون سی؟ مسدس حالی کے نام سے مقبول ہے. آخر الذکر کون سی کتاب ہے؟ مد و جزر اسلام، جو کہ مسدس حالی کے نام سے جو ہے وہ بے حد مقبول ہوئی، مشہور ہوئی. مقدمہ شعر و شاعری جو اصل میں ان کے دیوان کا طویل دیباچہ، دیوان مطلب شاعری کا مجموعہ، اس کا دیباچہ ہے، مطلب تمہید ہے، آغاز ہے، جدید اردو تنقید کا نقطۂ آغاز ہے. یہ جو لاسٹ سینٹینس ہے کہ جدید اردو تنقید کا نقطۂ آغاز ہے، اس کو انڈر لائن کریں. یہاں سے دو باتیں سمجھ میں آتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ بھائی یہ جو ان کی کتاب ہے مد و جزر اسلام، ٹھیک ہے، اس کا جو دوسرا نام ہے وہ مسدس حالی ہے. اور دوسری بات جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ اردو میں تنقید کا آغاز، ٹھیک ہے، یعنی شاعری یا کسی بھی کیا کہتے ہیں تحریر کے اندر سے اس کی خوبی اور خامیوں کو الگ کرنا، ٹھیک ہے، اس کا آغاز بھی مولانا حالی نے کیا. تو گویا یہ اردو کے پہلے نقاد ہوئے، پہلے کریٹک ہوئے، پہلے نقاد یہ ہیں مولانا الطاف حسین حالی. ٹھیک ہے جی، یہ انٹروڈکشن ہے. اس کو آپ دوبارہ غور سے پڑھیے اور اس میں جو الفاظ جملے آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہے ہیں ان کو انڈر لائن کیجیے.